کیا زیادہ دولت واقعی ایک نحوست ہے اور کیا غربت واقعی ایک خوش نصیبی ہے؟ کیا ہمیں اچھے پیسوں کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ ہم نے تو دیکھا ہے میرے بھائی، غربت جو ہے نا وہ تو انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے بالکل۔ ویسے تو صوفیاء کی تعلیمات کے اندر زیادہ تر انتشار موجود ہے، لیکن مجھے فرید الدین گنج شکر کا یہ قول بڑا پسند ہے۔ میں تو حضرت نیٹشے کے قول بھی پیش کرتا ہوں، تو یہ تو پھر بھی مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ روٹی جو ہے وہ اسلام کا چھٹا فرض ہے، اور اگر انٹینسٹی میں دیکھا جائے تو شاید پہلا فرض ہی ہے، کیونکہ روٹی کے پیچھے لوگ اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ غداری کی ہے لوگوں نے۔ منافقین کون تھے؟ اپنی دنیا بچانے کی خاطر انہوں نے وقت کے پیغمبروں کے ساتھ غداری کی ہے نا۔ تو اس اعتبار سے غربت انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ اس قسم کے فقر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ جو انسان کو کفر کے قریب لے جائے۔ البتہ سادہ زندگی اڈاپٹ کرنا اور بہت زیادہ دولت نہ ہونا اللہ کی طرف سے اس حوالے سے رحمت ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ زیادہ دولت میں انوالو ہوتے ہیں ان کے چانس زیادہ ہوتے ہیں گمراہی میں پڑ جانے کے، عیاشی میں پڑ جانے کے۔ یا تو پھر سیدنا عثمان کی طرح جگرا ہو اللہ کی راہ میں دینے کا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی طرح جگرا ہو اللہ کی راہ میں دینے کا۔ یہ تو کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک بندہ اس طرح کا ہوتا ہے، اور پھر حلال کا کمایا ہوا ہو۔ بہرحال یہ جو فینیٹک اپروچ ہے نا کہ دولت کمانا حرام ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ دولت کمائیں گے تو آپ زکوٰۃ والا عمل پورا کریں گے نا۔ اسلام کے 5 جو بنیادی فرائض ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی آتی ہے نا۔ تو دولت کمانے کی کوئی ممانعت اسلام میں نہیں ہے، حرام طریقے سے کمانے کی ممانعت ہے۔ زیادہ دولت ہو، اللہ کا حق ادا کرے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ پیسہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دولت کے بغیر آپ دین کا کام بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ جو جنت کمائی ہے، جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں موجود ہے، تو نوافل پڑھ کے تو نہیں کمائی ہے، تینوں دفعہ دولت کی وجہ سے کمائی ہے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کے لیے زمین وقف کی، دوسری دفعہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کر وقف کیا مسلمانوں کے لیے، جو بہت بڑا ایشو تھا، اور تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہزاروں اشرفیاں دیں، 700 اونٹ سامان کے لدے ہوئے دیے۔ آج کے اگر آپ وہ کیلکولیٹ کریں تو کروڑوں نہیں اربوں روپیہ بنتا ہے۔ تو اتنا بڑا کاروبار ان کا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جنت کمائی۔ تو پیسہ کمانا کوئی برا نہیں ہے اگر حلال سے کمایا جائے اور اللہ کا حق اس میں ادا کیا جائے۔